خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اللہ کے ولی کی بھی تعریف یہ ہے کہ تم دیکھتے اس کا چہرہ ہو پر تمہیں خدا یاد آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ظاہری حسن کے اندر بھی بڑی کشش ہے۔ اور یاد رکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے، ایک ہوتا ہے انسان کے ظاہر کا حسن اور ایک ہوتا ہے اس کے باطن کا حسن۔ آپ فرماتے ہیں اگر اس کے افکار اچھے ہوں، اس کی گفتار اچھی ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو اور اس کا ذوق اچھا ہو اور وہ سوچ اچھی رکھتا ہو اور دل کا اچھا ہو، تو آپ فرماتے ہیں اللہ اس کے باطن کے حسن کو تقوی بنا کے اس کے چہرے پر بھی جاری کر دیتا ہے۔ وہ تقوی کا جو حسن ہوتا ہے نا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص 7 کوٹھڑیوں کے اندر بھی تہجد کی نماز پڑھے نا، کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ رات، ہم تو لوگ بتاتے رہتے ہیں نا، شروع کرتے ہیں میں جب تہجد کے وقت اٹھا فلانی مسجد میں بابا جی درود شریف پڑھ رہے تھے۔ فرمایا جو تہجد پڑھے گا اسے بتانا نہیں پڑے گا، صبح اس کا چہرہ ہی بتا دے گا کہ رات اس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ اللہ کریم اس کے چہرے جو ہوتے ہیں نا میرے دوست، ان کے اندر بڑا کچھ چھپا ہوتا ہے، اور چہرے سے اگلی منزل ہوتی ہے انسان کی گفتگو کی۔ 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو کھول کے واضح کر دیتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، جب تک بولتا نہیں بچا رہتا ہے، بولتا ہے تو کھل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کس طرح کا ہے، کس نظریے کا، کن افکار کا مالک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باطن کے اخلاقیات دیے ان کے بارے میں بھی فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے ہر اخلاق کا آپ کو مالک بنا دیا ہے، آپ خلق عظیم کے مالک، اخلاق بھی اعلیٰ درجے کا عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن عطا فرمایا تو محبوب کو بنا کے خود رب فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہو، تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی۔ ہم لوگ بھی اصیل لگنا چاہتے ہیں، بنتے بھی ہیں، اپنا اپنا زاویہ نگاہ ہے۔ ہمارے بچے پتہ نہیں کہاں سے داڑھی کے ڈیزائن بنا آتے ہیں اور سر پہ 2-4 ہزار روپیہ دے کے بال بھی کھڑے کراتے ہیں اور پھر پریشان بھی رہتے ہیں اس واسطے کہ انہیں میں پیسے لائے نہیں اور میرے حال ویندہ ہی کوئی نہیں۔ 4-5-10 جگہ تے کھلو کے ویندے نے دائیں بائیں کہ کسے بندے توجہ کیتی ہے کہ نہیں کیتی، جو کوئی نہ کرے تے اپنی فوٹو آپ ہی کھچ کے فیس بک تے دے چڑھ دینا، آپ ہی پتہ نہیں انہوں دا کی نہ رکھیا نے جڑی آپ ہی فوٹو کھچی دی، کی آندے نے جی انہوں جی سیلفی، پتہ سارے میں جان کے نہیں پہ بول دے بھئی ان پری مجلس پری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا، اپنی تصویر خود ہی کھینچ کر کے۔ یہ بھی عجیب شوق پالا لوگوں نے، میں کھانا کھا رہا ہوں، میں سائیکل پہ بیٹھا ہوں، میں فلان جگہ۔ ہم حسین لگنا چاہتے، ادھر دیکھ میرے دوست اور یاد رکھ جوانوں، یہ جو بناوٹ کی زندگی ہوتی ہے یہ مشکل ہوتی ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے پاس بیٹھ کر کبھی تیار نہیں ہوئے، حضور خالی وضو کر کے گلی میں نکلتے تھے، لوگ نبی کریم کا چہرہ دیکھتے جاتے تھے، کلمہ پڑھتے جاتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو، اگر نبی کریم علیہ السلام کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے، حضور چاند کو نہ توڑتے، سورج کو نہ موڑتے، پتھروں سے کلمہ نہ بھی پڑھاتے، تو فرماتے حضور کا چہرہ ہی ایسا تھا، لوگوں نے چہرہ دیکھتے جانا تھا، کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ معصومیت تھی رسول پاک کے چہرے میں، اور بہت اعلیٰ لباس نہیں پہنتے تھے، بہت قیمتی امامہ نہیں باندھتے تھے، ہماری طرح 1.5-2 گھنٹے نہیں لگتے تھے پگڑی باندھنے میں، سیدھا کرنے میں۔ میں تو بڑا ٹائم لگاتا ہوں جب کھڑا ہوتا ہوں آئینے کے آگے، بڑی دیر لگتی ہے۔ سادی سی میرے محبوب علیہ السلام دستار باندھتے تھے اور سادہ تھا۔ قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص کہتا ہے میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے آیا مکے، اور کہتا ہے میں حرم شریف کی طرف جانے لگا تو میں نے ایک سادے سے شخص کو بیٹھے دیکھا، میں ادھر جا رہا تھا تو میں آیا کرتا تھا کچھ سامان بیچنے، کہتا ہے میں بڑے سالوں کے بعد مکے کا رخ کیا، کئی شہروں میں جاتا تھا، مکے میں آیا تو میں ظاہراً حضور کو نہیں جانتا تھا۔ کہتا جب پہنچا ابو جال سے ملاقات کرنے لگا ادھر نہ جانا،
وہاں کیا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ کہنے لگا وہ جادوگر ہیں، تو جائے گا تو جادو کر دیں گے۔ کہتے ہیں پھر میں ذرا آگے بڑھا تو مجھے عتبہ اور عتیبہ دونوں کھڑے مل، کہنے لگے ادھر نہ جانا۔ کیوں؟ تو کہنے لگے معاذ اللہ وہ مجنون ہے، دیوانے ہیں، اس طرف نہ جانا۔ کہتے ہیں میں ان لوگوں کی باتیں سن کے حیران ہو گیا کہ یار چلو ٹھیک ہے نہیں جانا چاہیے، لیکن انسان کو جس چیز سے منع کیا جائے نا اس کا تجسس بڑھتا ہے کہ ذرا کھول کے دیکھوں تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے۔ کہتے ہیں وہ سب چلے گئے، دائیں بائیں ہو گئے، اور محبوب کتنی دیر تک حرم میں بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں میں قریب جا کے بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ بغلوں کے نیچے محبوب نے کئی جگہ پہ پیوند لگائے ہوئے ہیں، سادے کپڑے ہیں میرے کریم کے، اور فرماتے ہیں امامے کا میں نے رنگ دیکھا تو وہ بھی کسی پرانے کپڑے کا محبوب نے باندھا ہے، اور فرماتے ہیں اتحیات کی حالت میں کریم بیٹھے ہیں۔ اتنی دیر دعا مانگتے رہے، نظر جھکی رہی۔ فرماتے ہیں چہرہ اقدس پر ہاتھ پھیر کے رخ اطہر جب میری طرف کیا اور ہلکی سی آواز میں ایک میٹھا سا جملہ میرے محبوب کی زبان سے ادا ہوا۔ حضور نے فرمایا او عرابی میرے ساتھ کوئی کام ہے؟ کہتے وہ جملے تھے کہ مٹھاس تھی ککھ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں شیواں نالوں گلا سجن دیاں مٹھیاں۔ فرماتے ہیں وہ سادگی کا حسن، وہ پاکیزگی، وہ نورانیت، وہ طبع کے اندر جاذبیت کہ میں کھو سا گیا۔ فرماتے تھوڑی دیر کے سناٹے کے بعد ہوش آیا تو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حال احوال پوچھا، کہاں سے آئے، کوئی کام تھا؟ پھر حضور نے فرمایا میں آپ کی دعوت نہ کروں؟ توجہ ہے آپ کی؟ میں آپ کی؟ تو فرماتے ہیں محبوب کریم نے مجھے کھجوریں کھلائیں، دودھ پلایا، بس پہلی نظریں لوٹ لیا ماہی تیرے ہار شنگارا۔ فرماتے ہیں میں کھو سا گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت یہ جملے تو نہ تھے، میں نے کہا یہ لوگ آپ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول بن کے جو تشریف لایا ہوں، مجھے اللہ نے اپنا محبوب جو بنایا ہے، تو فرمایا کہ میری مخالفت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور کی زبان اطہر سے وہ جملے نکلے اور سیدھے جا کے میرے دل پہ بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کوئی تعارف نہیں، کوئی ملاقات نہیں۔ میں نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دے، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ جو سادگی ہوتی ہے نا، سادگی، یہ بھی انسان کا حسن ہوتی ہے۔ یہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ تکلف والی جو زندگی ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے۔ جو بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے نا کہ میں باہر کھڑا رہوں، دو چار لوگ آئیں اور مجھے ذرا سا، وہ پریشان رہتا ہے۔ وہ اندر بھی آتا ہے تو ٹینشن، یار کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا۔ کسی شخص نے دیکھا نا، مجھے ایک ساتھی کہنے لگے جناب میں آ گیا واپس اس واسطے کہ سورے پروٹوکول ہی نہیں دین دے۔ میں کہ بچے عزت نہ مانگ کے لئی دیئے تے نہ کھو کے لئی دیئے۔ عزت کہتے ہی اسے ہے کہ انسان کا مزاج ہی ایسا ہو، اس کی عزت کرنے کو انسان کا دل چاہے، اس کی طبیعت۔ رسول کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا ظاہری اور باطن کا، اس نے لوگوں کو قریب کر لیا۔ اور چہرہ انور کا حال یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب کسی سے گفتگو کرتے نا تو نبی پاک علیہ السلام اس کے چہرے پر نظر ٹکا کے بات نہیں کرتے، حضور نظر جھکا کے بات کرتے، اور جتنی دیر حضور گفتگو کرتے ان میں سے 2-3 دفعہ چہرہ مبارک اٹھاتے اور اس شخص کا چہرہ دیکھتے اور پھر اس کے ساتھ اور دیر تک باتیں سنتے رہتے، تھوڑی باتیں کرتے۔ خوبصورتی یہ چہرے کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب حضور بات کرتے تو نبی کریم کے مقدس دانتوں میں چھوٹا سا سوراخ تھا، جب حضور بولتے تو اس سوراخ سے نور نکلتا اور مسجد نبی کی دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ مسجد نبی کی دیواریں، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کیا خوب فرمایا، فرمانے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خوبصورتی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر جو نور چھلکتا تھا اور جو پاکیزگی ظاہر ہوتی تھی، حضرت سیدنا
کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرا یہ خیال تھا کہ حضور کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہے. حضور کا چہرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ساتھ امام زرقانی لائے, کہنے لگے حضرت ابو ہریرہ کی بات بھی سنو. وہ کہتے ہیں چاند کا ٹکڑا نہیں تھا, بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے تو لگتا تھا کہ چاند سورج تو طلوع ہی حضور کے چہرے سے خیرات لے کے ہوتے, حضور کے چہرے میں چمکا کرتے تھے. ادھر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اور وہ کہنے لگے تم دونوں کی رائے اپنی جگہ. میں گیا تھا ایک دن محبوب کریم سے ملنے, اور نبی کریم علیہ السلام آرام فرما تھے. سرخ ہلے دار چادر حضور نے اوڑھ رکھی تھی. 14ویں رات کا چاند بھی چمک رہا تھا. فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا کبھی چاند دیکھتا, کبھی چہرہ مصطفیٰ دیکھتا. کبھی دیکھیں نا یہ چیزیں کتنا دین کا حسن ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے تذکرے کر رہے ہیں, ان کو بیان کر رہے ہیں, اور محدثین کرام ان سے حدیثیں لے کر جرح کر کے اس پر بحث کر کے ان حدیثوں کو جمع کر کے امت تک پہنچا رہے ہیں. آج لوگ اس عنوان کو چھوڑ